سب سے پہلے آپ لوگوں کو خدشہ ہے کہ 21 تاریخ کو قرارداد نہیں پیش کرنے دی جائے گی آپ کو، یہ آپ کو پاس انفارمیشن ہے یا یہ آپ کا خدشہ ہے یا یہ آپ جو ہے پیش بندی کے طور پہ آج یہ بیان دیا ہے کہ پھر ہم ہلیں گے نہیں وہاں سے جب تک کہ پیش نہیں ہوگی قرارداد؟ جی شکریہ ماریہ. بات یہ ہے کہ یہ آپ جو کہہ رہی ہیں کہ ہمیں خدشہ ہے یا کوئی انفارمیشن ہے، تو تھوڑی سی دونوں پر مبنی یہ ہماری رد عمل تھا مشترکہ کہ یہ ٹائم کے مطابق کام کیا جائے، اور کل منڈے کو یعنی یہ میچور ہونا ہے. اور ہمیں سننے میں آ رہا ہے، اطلاعات ہیں نیشنل اسمبلی کی طرف سے کہ بس وہاں جو ایک دعائے مغفرت ہوتی ہے، ایک ایم این اے ہیں، اللہ ان کو جنت نصیب کرے ان کے لیے، اور اس کے بعد بجائے اس کے کہ آرڈر آف بزنس لیا جائے یا اس سے پہلے آرڈر آف بزنس لیا جائے، جو قواعد و ضوابط اور ہمارے آئین میں منجمد ہے، ہمیں اطلاع دی گئی ہے کہ یہ نہیں ہوگا، بس وہ دعا ہو کے اجرن کر دیا جائے گا. تو اس طرح کی التوا تو بہت ہی تشویشناک ہوگی اور بالکل قابل قبول نہیں ہے. یہ سوال ہم نے پوچھا اسد عمر صاحب سے، ہم نے کہا کہ یہ خدشہ اپوزیشن کو ہے کہ اس دن اب تحریک عدم اعتماد پیش نہیں ہونے. انہوں نے کہا ایک تو اول یہ اسپیکر کا کام ہے، دوسرا یہ انہوں نے کہا کہ ماضی کی روایت ایسی ہی ہے، جب کوئی فوتگی ہوتی ہے، جب اجلاس ہوتا ہے تو اس میں سے فاتحہ ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر اس کو ملتوی کر دیا جاتا ہے، اس اجلاس پہ نہیں لیا جاتا، آگے کا ایجنڈا نہیں پیش کیا جاتا. مجھے عرض کرنے دے ماریہ، اس میں دو باتیں. ایک تو اسپیکر صاحب پی ٹی آئی کے، اب وہ اپنا بہت ان کا معتبر عہدہ ہے، اس سے تو وہ بالکل میں سمجھتی ہوں منحرف ہو گئے. وہ ایک پی ٹی آئی جیالے کی طرح، ورکر کی طرح ٹویٹس بھیج رہے ہیں کہ یہ بالکل سکسیڈ نہیں ہوگا. آپ نے دیکھے ہوں گے. تو ان کا جو رویہ، ان کی جو باتیں ہیں، اس سے تو ظاہر ہے کہ وہ بالکل پی ٹی آئی کے ایک جانبدار کارکن یا لیڈر ہو گئے ہیں، اور انہوں نے اپنے اسپیکر ہونے کا اپنی نیوٹرلٹی سے بالکل دستبردار ہیں. تو ان سے کوئی توقع نہیں ہے کسی انصاف کی یا نیوٹرلٹی کی یا اپنے عہدے کی کے وزن کی ان کو کے خیال رکھنا. دوسری بات یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ یہ دیکھیے روایت ہے، اور روایت آئین پر حاوی نہیں ہو سکتی، نہ رولز آف نیشنل اسمبلی پر حاوی ہو سکتی. ایسے ہوا بھی ہے ماضی، دونوں ہاؤسز میں ایسا اکثر ہوتا ہے. یہ بات ہوتی ہے ہاؤس بزنس کمیٹی میں اگری کی جاتی کہ جی آج دعا کر کے ہم ملتوی کر دیں. لیکن جب اتنا بڑا ریزولوشن آپ کا آیا ہے اور اس میں ٹائم بار ہے، تو آپ پہلے یا تو آپ ویری سمپل سی، ایک دفعہ ہو بھی چکا ہے ریکوزیشن میں ہمارے ہاں کہ وہ ہوا ہے، دعا ہوئی ہے، اجرن ہوا ہے 15 منٹ کے لیے ہاؤس، اور پھر وہ ملا ہے بزنس ایڈریس کرنے، کیونکہ بہت ساری بزنس ہوتی ہے جو ٹائم بارڈ ہوتی ہے. تو جی یہ روایت ضرور ہے، اور اس روایت سے کوئی انکار نہیں کر رہا، لیکن اس سے تعلق ہی نہیں ہے. آپ کو پہلے آئینی اور کانسٹیٹیوشنل اور رولز کے مطابق بزنس لینی ہوگی، اور اگر آپ یہ دعا پہلے کرانا چاہتے ہیں، کوئی میں نہیں سمجھتا کچھ بولے گا. آپ 15 منٹ کی آپ ہاؤس بزنس میں کہہ دیں، میٹنگ بلائیں اور کہہ دیں کہ میں 15 منٹ کے بعد پھر سے ہاؤس کو بلا لوں گا، اور ادھر آپ کی یہ صحیح. اچھا، آج بلاول نے جو اسٹیٹمنٹ دی او آئی سی اجلاس کے حوالے سے، obviously آپ بڑی سینئر رسپانسبل پوزیشنز میں رہی ہیں، ڈپلومیسی کو سمجھتی ہیں، یہ او آئی سی کیسے کرائیں گے، ہم دیکھ لیں گے، یہ مناسب اسٹیٹمنٹ ہے آپ کا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ ان کا پورا اسٹیٹمنٹ سن لیں، اس کی اگلا اور پچھلا سن لیں، تو اس میں انہوں نے کہا ہے، میں وہاں کھڑی تھی، کہ ہم بالکل ہم چاہتے، ہم نے تو پورا اپنی قرارداد کی ٹائمنگ بیٹا اس پر مبنی رکھی کہ او آئی سی کا اجلاس پر کوئی قدغن نہ آئے، مجروح نہ ہو، قطعاً کوئی اس میں رکاوٹ نہ آئے. اور اپنے ملک کے اندر جو بحرانی کیفیت اس وقت میں سمجھتی ہوں حکومت وقت لائی بھی ہے، اپنا مینڈیٹ کھو کے یہ اجلاس کر رہی ہے، ہم نے اس کو بھی ریکگنائز کیا اور ایسی ٹائمنگ رکھی ریزولوشن کی کہ یہ مجروح نہ ہو.
اور انہوں نے بولا ہم چاہتے ہیں کہ بالکل ہر چیز ٹائم پہ ہو, ہمارا ریزولوشن موو ہو جائے, جب یہ اس کے بعد وہ میچور ہو جائے گا اور اللہ خیر صلی اللہ ہم OIC. لیکن شریف صاحبہ آج کا جو لفظ ہے, لیکن اگر ان کو اب دیکھیے انہوں نے کہا کہ نہیں, جو آج کی ان کی ایگزیکٹ اسٹیٹمنٹ میں پڑھ دیتی ہوں, وہ کہتے ہیں کہ اگر تحریک عدم اعتماد پیش نہ کی بلاول صاحب کی تو اپوزیشن جماعتوں کو کہوں گا کہ ایوان سے باہر نہ آئے, میں دیکھتا ہوں کہ آپ OIC اجلاس کیسے کرتے ہیں. یہ مناسب اسٹیٹمنٹ؟ دیکھیے اس سے بالکل پہلے انہوں نے کہا کہ آپ نہ روکیں اس آئینی قرارداد کو اور آپ اسے جانے دیں, ہم چاہتے ہیں کہ OIC آپ کو دیکھ لیں انہوں نے کیا بولا ہے. میں آپ کو تھوڑا اس کا پس منظر کر رہی ہوں. ہم قطعاً سوال نہیں پیدا ہوتا کہ OIC کو روکا جائے, بلکہ پھر میں کہوں گی ریزولوشن ڈرافٹ ہی اس کی ٹائمنگ اکوموڈیٹ کی گئی ہے OIC کے لیے. ہم نے یہ سوچا تھا کہ بیچ میں ایسا یہ OIC نکل جائے, ایک دن ریزولوشن ایڈمٹ ہوگا, اس کے بعد میں اس پر ہیئرنگ ہوگی 25 جو بھی ڈیٹ آتی ہے 7 دن بعد کی نا, تو بیچ میں آرام سے OIC ہو سکتا ہے. لیکن اگر یہ اس میں آئین کے راستے میں حائل ہوں گے اور بتا دیں گے پورے ملک کو کہ ہم آپ کے ریزولوشن کو نہیں اڈاپٹ کر رہے اور کسی روایت کے پیچھے چھپ رہے ہیں کہ جی ہمیں دعا کرانی تھی, دعا مغفرت بہت دفعہ ہوتی ہے. تو پھر یہ ہوگا شریف صاحب, پھر آپ لوگ نہیں نکلیں گے ایوان سے, یہ طے ہے, یہ حکمت عملی فائنلائزڈ ہے, یا اس پہ آپ نظر ثانی کر سکتے ہیں؟ نہیں, ظاہر ہے ممبرز جو بہت اس وقت یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ ہم OIC کے اجلاس کو تو نہیں, اب وہ ہمارا اجلاس ہے جی, ملک کا اجلاس جو بھی ہے وہ ہمارا ہوتا ہے, لیکن ممبرز کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم پہ نہ ذمہ داری ڈالیں, OIC اجلاس کو برابر چلانے کی, اس کو سموتھلی مینج کرنے کی آپ کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے. آپ ریزولوشن کل موو کریں گے, آئین سے منحرف نہیں ہوں گے, قواعد و ضوابط کو کی دھجیاں نہیں بکھیریں گے اور اس ریزولوشن کو ٹائم پہ نکالیں گے, سب کچھ پرامن ہوگا. جی ہم وہ جماعتیں جس نے 10 دن لانگ مارچ کی کراچی ٹو اسلام آباد, ایک کملہ نہیں توڑا, چیئرمین بلاول کھڑے ہو کے کہتے تھے لوگ اپنی ٹریفک بھی نہ رکنے دے, اپنی لین میں چلیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. شہری رحمان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.